اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے بابرکت مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں ہم سب کو یہ برکتوں والی ساعتیں عطا فرمائیں، رحمتوں والی ساعتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو رحمتوں والا مہینہ کہا۔ اللہ نے جمعے کے مبارک دن کو برکتوں اور رحمتوں والا دن قرار دیا۔ اللہ نے قرآن حکیم کو رحمت قرار دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا، اس میں انسانوں کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن حکیم یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ دین اسلام دین رحمت ہے۔ آج انسان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رحمت کیا چیز ہوتی ہے۔ آج انسانوں کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی رحمت کن انسانوں کے قریب ہوتی ہے۔ آج اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی رحمت انسان سے دور کب ہوتی ہے۔ آج انسانوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمت کب ہوگی۔ آج یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمارے کاروبار پر اللہ کی رحمت کب ہوگی، کیسے ہوگی۔ آج یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری اولاد پر کیسے رحمت ہوگی، ہمارے خاندان پر کیسے رحمت ہوگی، اس ملک پاکستان پہ کیسے رحمت ہوگی، اس امت مسلمہ پہ کیسے رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، انسان کے بس میں ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو اپنے قریب کر دے یا اپنے سے دور کر دے۔ یہ انسان کے بس میں ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے عمل سے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی کیا ہے؟ آج انسانوں پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے، اس انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، اس لیے وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہوئے بھی شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ اسے اندازہ نہیں ہے، اسے نشانیاں معلوم نہیں ہیں۔ آج کے بعد ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ خود محسوس کر سکے میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ اور اگر رحمت نہ ہو کسی انسان پر، کسی خاندان پر، کسی گھر پر، تو پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ آج انسان کو یہ بھی سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، نیکی کا کام کرنے والوں کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، ایک ایک مسجد میں بیٹھا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو معتکفین ہیں وہ تو اعتکاف کی نیت ان کی پہلے سے چلی آ رہی ہے، جو ابھی صرف نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں وہ ابھی اعتکاف کی نیت فرما لیجیے، یہ بھی نیک کام کر رہے ہیں۔
اتنے مشائخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت آپ میں سے ہر ایک پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، الحمدللہ کہہ لیجیے۔ کیوں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ روزے داروں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، اللہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ بتا رہا تھا کہ اللہ کی رحمت قریب کیسے ہوتی ہے، دور کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس کو گھر کے رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا رہا۔ جتنے دن آپ تراویح پڑھتے رہے، تراویح کے دوران حافظ صاحب قرآن مجید پڑھ رہے، آپ سن رہے، پورا رمضان اللہ کی آپ پر رحمت ہو رہی ہے۔ کاش اس انسان کو پتہ تو چلے مجھ پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کی یہ نشانی ہے کہ اس وقت انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت وہ گناہ نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ اور اللہ روزے کے ذریعے ان تینوں مقاصد کو پورا فرماتا ہے جس کی وجہ سے انسانوں پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 183 سے لے کر آیت 187 تک ان 5 آیات میں روزے کے احکام بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد اللہ نے روزے کا بتایا آگے چل کر، لعلکم تشکرون، تاکہ شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور تیسرا مقصد آگے اللہ نے بتایا، لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کیا ملا روزہ رکھ کر؟ 3 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ خود اللہ کہتا ہے میں نے روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ آسان سی بات، پھر دیکھیے گا کیا آپ کو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ پرہیزگار کہتے ہیں تقوی۔ 2 جملوں میں بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جن کاموں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنا، پرہیزگار بچنے والا، متقی بچنے والا۔ کس چیز سے بچنے والا؟ جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا آپ کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنے والا۔ جس کام کے بارے میں اللہ نے کہا نہ کرو، اس کے کرنے سے بچنے والا، متقی۔ آپ کے اندر اللہ نے تقوی کیسے کہ پیدا کیا؟ تاکہ شکر نکلے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں متقی بننے کی توفیق دی ہے، اللہ نے متقی بنا کے چھوڑا ہے۔ شکر کرے انسان، حوصلہ بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، یہ روزہ رکھ رہا، روزہ نہ رکھنے سے بچتا رہا۔ اللہ نے کہا یہ حلال بھی نہیں کھانا، صبح سے لے کے شام تک حلال نہیں کھانا، حلال بھی نہیں پینا۔ یہ انسان اس حلال کھانے سے رک گیا، صبح سحری سے لے کر افطار تک۔ اس انسان کو اللہ نے کہا نماز پڑھو، یہ نماز پڑھنے لگا، نماز نہ پڑھنے سے بچنے لگا، اللہ نے متقی بنایا۔ اللہ نے کہا دیکھو روزے کے اندر یہ کام نہ کرنا، سارے روزے دار ان کاموں سے رکے رہے، کیے ہی نہیں۔
تو اللہ نے روزے کے ذریعے تقوی پیدا کیا، الحمدللہ۔ متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والا۔ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اس وقت ایک بندہ بھی گناہ نہیں کر رہا، تو الحمدللہ کہہ لیجیے۔ اتنی دیر تو اللہ نے متقی بنایا ہوا ہے، ماننا پڑے۔ اس وقت تو کوئی گناہ نہیں کر رہا، الحمدللہ۔ نہ گناہ صغیرہ کر رہا، نہ گناہ کبیرہ کر رہا، یہاں مسجد میں بیٹھ کر جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو اللہ نے اتنی دیر متقی بنایا نا، بس اسی کو متقی کہتے ہیں۔ یہ مسجد سے باہر نکل کر یہی کرتا ہے تو یہ متقی ہے نا، یہ متقی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلتا ہے۔ اس وقت ایک ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک بھی یہ نہیں کہے گا میں تو نہیں مان رہا، نہیں، اس وقت تو سارے مان رہے۔ ابھی آپ نماز کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام مقرر کیا، عجیب اللہ تربیت دیتا ہے، کہنا ماننے کی تربیت، کہنا ماننے، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور عجیب و غریب تربیت ہوگی ابھی جمعے میں۔ ایک امام ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، یہ سارے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ وہ امام کہے گا اللہ اکبر، سارے جھک جاتے۔ ایک بندہ اس پورے ہزاروں افراد کے مجمع میں ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا مولانا آپ جائیں رکوع میں کھڑا ہوں، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، سارے سجدے میں چلے جاتے، کوئی بھی یہاں نہیں کہے گا پیچھے کھڑا ہوا نہیں مولانا آپ جائیں سجدے میں ذرا انتظار کرتا ہوں، کھڑے ہوں گے نا پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ سارے سجدے میں جاتے۔ جو معذور افراد کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جب سجدے میں جاتے ہیں اشارے سے وہ سجدے کے اندر ہوتے۔ کتنی کہنا ماننے کی اللہ تربیت دیتا ہے، 5 وقت تربیت دیتا ہے۔ اور مستشرقین نے لکھا، مستشرقین کہتے ہیں غیر مسلم مفکرین جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں ان کو مستشرق کہتے ہیں، بے شمار مستشرقین نے یہ والی بات لکھی، ایک نے نہیں، کئی ایک نے لکھی کہ مسلمان کو مسجد کے اندر جو ایک بندے کا کہنا مان کر عبادت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، اگر یہ مسلمان مسجد سے باہر نکل کر بھی صرف اپنے بڑے کے کہنے کے مطابق چلنے والا بن جائے تو یہ دنیا کی مضبوط ترین قوم بن جائے۔ اس ان مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر تو ایک کی بات مان کر چلتے ہیں، باہر نکل کر ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ لکھا یہ انہوں نے، مصیبت یہ ہے اللہ 5 وقت کی تربیت دے رہا تقوی کی کہ ایک کہنا مانو، کہنا ماننے کی عادت ڈالو۔ کیا عجیب بات نہیں ہے کہ ایک اللہ اکبر کہتا ہے سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا یہ امام صاحب کی وجہ سے آپ نہیں جاتے، اللہ کے کہنے کی وجہ سے جاتے۔ نماز کے اندر اللہ تربیت دیتا ہے، نماز کے اندر جتنی سنتیں ہیں وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ آپ سارے اعمال امام کے کہنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرائض واجبات سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں۔ یہی کہنا فرض اور واجب سنت کا مسجد سے باہر ماننے لگ جائے تو اس سے بڑا متقی دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ سکھایا اللہ نے۔ یہ انسان جو آج معاشرے میں کہتا پھرتا ہے میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، مجھ سے گناہوں سے نہیں بچا جا سکتا، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، مولانا وہ گناہوں سے بچتے ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، چلو گناہ کرتے رہو۔ یہ ہمارا رویہ باہر نکل کر اللہ نے پتہ کیا تربیت دی۔ آج الحمدللہ 27 روزے گزر رہے ہیں، پورا ہو گیا، رمضان ہو گیا، اب تو آخری چند قیمتی لمحات رہ گئے۔ الحمدللہ
پورے رمضان میں اللہ نے تقوی کی تربیت کیسے کی؟ کتنے حضرات موجود ہیں جو اپنے بارے میں یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم گناہوں سے نہیں بچتے نہیں، مولانا معاشرہ ایسا، حالات ایسے، گھر کا ماحول ایسا، مولانا میں کیا کروں؟ ان تمام افراد نے روزہ رکھا، گھر کے بند کمرے میں حلال کھانا حلال پینا پڑا ہوا تھا، اس بندے نے ہاتھ نہیں لگایا پورا رمضان، روزے کی حالت میں اس نے حلال نہیں کھایا، حلال نہیں پیا۔ اللہ پتہ کیا تربیت کر رہا، اور اللہ نے کوئی زبردستی بھی نہیں کی، کوئی بندوق لے کر بھی نہیں کھڑا، کھاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے روزے دار اسی طرح کرتے رہے، بند کمرے کے اندر حلال کھانے سے رک گئے، اور موقع ملا کوئی پوچھے اس روزے دار سے کہ باہر نکل کر کہ جی آپ اندر اکیلے تھے کھا لیتے، تو پتہ ہی آگے سے کیا کہے گا؟ یہ کہے گا میں نے روزہ رکھا، آج میرا روزہ ہے۔ اللہ کے بندے بند کمرے کے اندر کون دیکھ رہا تھا؟ کھا لیتے، کتنا موقع ملا آپ سب کو، بند کمرے کے اندر کھا لیتے، کون دیکھ رہا تھا؟ ایک ایک روزے دار بولے گا اللہ دیکھ رہا تھا، ایک ایک روزے دار بولے گا اور کوئی جواب نہیں آپ کے پاس، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش روزے کے اندر یہ جو کیفیت ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں حلال نہیں کھاؤں گا، حلال پھل نہیں کھاؤں گا، حلال پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے منع کیا ہے اس وقت نہیں کھانا میں نے۔ کیسی تربیت کی ہے، اللہ نے ثابت کر کے دکھایا ہے، ہر روزے دار پر اللہ نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اے بندے، جس قوت ایمانی نے، جس قوت ارادی نے، جس تیری نیت نے تجھے حلال کھانے سے بند کمرے میں روکا، اس ایک مہینے کے اندر، اے بندے، یہی قوت ارادی، یہی قوت ایمانی جو تیرے اندر موجود ہے، یہ باہر نکل کر 11 مہینے حرام کھانے سے روک سکتی ہے۔ یہ بندہ نہیں کہہ سکتا میرے اندر ایمانی قوت نہیں ہے، یہ بندہ نہیں کہہ سکتا روزے دار کہ میری ایمانی قوت، میری قوت ارادی بڑی کمزور ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں جو حرام سے بچ جاتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ہم نہیں بچ سکتے، اللہ نے ثابت کر کے دکھایا۔ اب اللہ کے سامنے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا میرے اندر قوت ایمانی نہیں تھی، میرے اندر قوت ارادی بڑی کمزور تھی، فلاں تھی۔ اللہ کے بندے، وہ یہ کھانا پینا یاد رکھ لیجیے گا اچھی طرح، یہ کھانا پینا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ غور سے جملہ سنیے گا، یہ کھانا پینا یہ انسان کی زندگی کا مدار ہے، اس پر، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور یاد رکھ لیجئے گا، کسی گناہ پر ہاتھ رکھ کر، آپ انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ گناہ انسان کی زندگی کی ضروریات نہیں ہے۔ اب غور سے جملہ سنیے گا، اے انسان، تو نے قوت ارادی، قوت ایمانی استعمال کر کے روزے کے اندر جن چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، تو نے وہ چیزیں چھوڑ دی قوت ایمانی استعمال کر کے، تو جو زندگی کی ضروریات نہیں ہیں باقی 11 مہینے میں وہ بھی چھوڑ دے، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ نے تربیت کی ہے، اب روزے دار نہیں بچے گا، اب اللہ نے اس پر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے اس انسان پر پریکٹیکل کیا، تقوی کی تربیت اللہ نے ہر انسان کو دے دی۔ کیا نیت کر لو میں یہ گناہ نہیں کروں گا، بالکل اسی طرح اللہ بچائے گا جیسے بند کمرے کے اندر پھل کھانے سے روکا، پیاس، اب گرمی تھوڑی سی شروع ہو گئی، پیاس لگنی شروع ہو گئی، پانی پینے سے رکا یہ بندہ، پانی کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، گناہ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، گناہ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اے انسان، اللہ نے آپ کی تربیت کر دی۔ اچھا، آپ تھوڑا سا یاد تو کیجئے، شروع کے روزے موسم بڑا اچھا تھا، شروع کے روزوں میں ماشاءاللہ، ابھی بھی اچھا ہے الحمدللہ، بہت بہتر۔ شروع کے روزوں میں موسم بڑا اچھا تھا، لیکن کیا اندازہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑنا بڑا مشکل تھا، کچھ
چائے کو بھی دل کرتا تھا، کچھ گرین ٹی کو بھی دل کرتا تھا، کچھ کھانے کو بھی دل کرتا تھا۔ رمضان کے شروع میں جو شروع کے روزے تھے وہ ذرا مشکل گزرے ہیں، ایک ہفتہ اچھا خاصا مشکل گزرا تھا، کھانے پینے کو دل بھی کرتا تھا، کھا لوں یہ، پھر خیال آتا تھا روزہ، خیال آتا تھا۔ کیونکہ یہ رمضان کا پہلا ہفتہ کیوں مشکل گزرا؟ اس لیے کہ 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ اب روزے سب کے لیے آسان ہو گئے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ سمجھیے کہ اللہ تربیت کیسے کر رہا۔ شروع میں روزے مشکل کیونکہ کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی، پھر ایک آدھ ہفتے کے بعد الحمدللہ اب روزے آسان کیونکہ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی۔ اور اطلاعاً عرض ہے کہ عید کا دن اس حوالے سے ذرا مشکل گزرے گا، اس مشکل کو ذرا سمجھ لیں۔ عید کے دن جب سامنے کھانا آئے گا نا، روزہ نہیں آج تو عید کا دن ہے، کھاؤ، سارا دن کھانا مشکل ہو گیا، بار بار ہوگا۔ کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی۔ اللہ نے پتہ ہے کیا تربیت کی ہے؟ اے بندے، اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور اگر گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ ایک روزے دار نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ تربیت نہیں ہوئی، میری تربیت یہ نہیں ہوئی، جی ہوئی ہے اس کی تربیت۔ اللہ نے کہا کہ یہ رمضان آپ کے لیے عادتیں بدلنے کا مہینہ تھا، اچھی عادتیں ڈالنے کا مہینہ تھا، جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنے کا مہینہ تھا، کم کھانے کا مہینہ تھا، کم سونے کا مہینہ تھا۔ اللہ نے عادتوں کو بدلا، اللہ نے عادتوں کو بدلا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ میں سے ہر ایک جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، سب نے روزہ رکھا ہوا الحمدللہ۔ پتہ ہے اللہ نے ایک اور کام کر دیا سارے رمضان میں، آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ یہ جملہ بولنے لگا ہوں، ایک روزے دار انکار نہیں کر سکے گا جو اگلا جملہ بولنے والا ہوں۔ اللہ نے ہر روزے دار کی تہجد کے وقت اٹھنے کی تربیت فرما دی ہے، کیونکہ سحری کے وقت، صبح صادق کے اذان کے وقت تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ نہیں کہہ سکے گا میں تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا، نہیں، رمضان پورا مہینہ تو اٹھتا رہا ساری کھانے کے لیے، وہ تہجد کا وقت، تہجد کا وقت۔ ایک ایک روزے دار کی تہجد کے وقت اٹھنے کی تربیت ہو چکی، میں نے یہ نہیں کہا ہوگی، ہو چکی۔ دیکھا تقویٰ کیسے پیدا کیا اللہ نے، حلال کھانے سے روک کر حرام کام کرنے سے بچنے کے لیے اللہ نے تربیت دے دی، اس کو کم کھانے کی تربیت دے دی، اس کی عادتیں بدل گئی، اس کو اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، سارا دن نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، اس کو کم سونے کی عادت پڑ گئی، اس کو نمازیں پڑھنے کی عادت پڑ گئی، اس کو تراویح پڑھنے کی عادت پڑ گئی، اس کو قرآن سننے کی عادت پڑ گئی، اس کو قرآن پڑھنے کی عادت پڑ گئی۔ اللہ کرے کہ یہ مسجدیں اسی طرح رمضان میں جس طرح بھری ہوئی ہیں، اللہ باقی دنوں میں بھی مسجدوں کو بھر دے، کیونکہ عادت تو پڑ گئی ہے نا، تقویٰ کی عادت پڑ گئی ہے۔ اور پھر اللہ شکر، روزے کا دوسرا مقصد شکر، پہلا مقصد لعلکم تتقون، دوسرا مقصد جو اللہ نے سکھایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اس لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، یہ اللہ نے خود مقصد بتائے۔ انسان کے پاس جب تک نعمتیں ہوتی ہیں شکر نہیں نکلتا، جب نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے چھن جاتی ہیں یا مستقل چھن جاتی ہے اس وقت بڑی قدر ہوتی ہے۔ جب تک ماں باپ سر پہ ہوتے ہیں یہ انسان ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اور جو ہی سر پہ سے اٹھتے ہیں اس دنیا سے روانہ ہوتے ہیں انسان کو قدر ہوتی وہ تھے کیا۔ جب تک نعمتیں ہوتی ہیں انسان قدر نہیں کرتے، مزاج ہے انسان کا۔ اس انسان سے تھوڑی دیر کے لیے نعمتیں چھین لے یا نعمتیں چھیننے کا احساس پیدا ہو جائے، اس کے اندر شکر نکلتا ہے۔
بڑوں بڑوں کے ساتھ یہ ہوا، بڑے بڑے اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ ہوا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا اپنا واقعہ، کہتے ہیں میں ایک دفعہ میرے پاس جوتے نہیں تھے، کہنے لگے میرے دل میں شکوہ پیدا ہوا ہے، اللہ میں تیرا کتنا اچھا بندہ ہوں، لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں، تیرے بندے کے پاس جوتا نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، جاتے جاتے میں نے مسجد میں دیکھا تو ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے بیچارے، اسی حادثے میں کٹ گئے ہوں گے۔ مسجد میں بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں وہیں سجدے میں گر گیا، یا اللہ جوتا نہیں ہے تو خیر ہے، پاؤں تو ہے نا۔ جب نعمت چھننے کا احساس پیدا ہوتا ہے، شکر نکلتا ہے۔ ہم 11 مہینے کھاتے پیتے رہے صبح سے لے کے شام تک، وہ شکر کی کیفیت نہیں آتی تھی، لیکن جب اب افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس وقت جو شکر کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، ایک کھجور کھاتا ہے، ایسا طبیعت میں سرور آتا ہے، فرحت آتی ہے۔ اور تمام روزے دار ایک بات یاد رکھیے گا، یہ افطار کے وقت وہ والی خوشی نہیں ہوتی جو ولیموں میں کھانا کھلنے کی خوشی ہوتی ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کہتے ہیں کھانا کھل گیا، وہ سارے ٹوٹ پڑتے ہیں، بڑے بڑے مہذب لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ اور چیز۔ افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے جو 2 خوشیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک خوشی یہ ہے، یہ شکر کی خوشی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ فرحت عند فطره، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، ایک روحانی خوشی ہوتی ہے، کھانا کھلنے کی خوشی نہیں ہوتی، یہ کچھ اور ہے۔ ایک خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے روزہ کھلنے کے وقت، اور عجیب بات بتاؤں، یہ والی خوشی ہر روزے دار کو ہر روزے میں نصیب ہوئی ہے، الحمدللہ۔ کوئی ایک روزے دار انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اللہ نے شکر کیسے پیدا کیا، شکر کی بھی تربیت کی اللہ نے۔ جب نعمتیں کھاؤ تو شکر ادا کرنا۔ ایک خوشی روزے دار کو ملتی ہے افطار کے وقت، اگلی خوشی دل سنبھال کے سنیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوشی کو روزے دار کے لیے، کس خوشی کے ساتھ ذکر فرمایا۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطره، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ہوگی، وفرحت عند لقاء ربه، ایک خوشی اس کو جنت میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور ذہن میں رکھیے گا، تمام محدثین کا، مفسرین کا اتفاق ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار۔ اب سوچئے گا بیٹھ کر کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، کس خوشی کو اللہ کے نبی نے کس خوشی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت جنت میں، انشاءاللہ۔ یقین رکھیے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے گا۔ جس طرح اللہ نے ایک خوشی تو دے دی نا ہر روزے دار کو، وہ اللہ دوسری خوشی بھی یقیناً دے گا انشاءاللہ۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ملے گی۔ تو افطار کے وقت، فطر کے وقت، یہ انسان کو، اور یہ انسان روزہ کھولتا ہے تو اس کو افطار کہتے ہیں، روزہ کھولتا ہے تو اس کے افطار کہتے ہیں۔ افطار کے وقت خوشی ملتی ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو شکر کی دولت دیتا ہے۔ اور جب یہ انسان روزے میں گناہوں سے بچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں یہ والی زندگی کہلاتی ہے ہدایت یافتہ زندگی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی زندگی ہوتی ہے جس میں انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے، کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ انسان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ بہت آسان سی بات، جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر زندگی گزار رہا ہے، وہ یقین کرے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ بہت آسان بات۔
تو اس روزے کے اندر انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر چل رہا، اس کو اللہ نے ہدایت بھی عطا فرما دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے رمضان کے روزے کے احکام بتاتے ہوئے 3 مقصد اللہ نے بتائے۔ نمبر 1 لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، سو ہر روزے دار کو یہ والا مقصد نصیب ہوا ہے۔ نمبر 2 لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، ہر روزے دار کو یہ دوسرا مقصد بھی حاصل ہوا ہے۔ اور تیسرا مقصد لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ ایک ایک روزے دار ہدایت پر تھا، الحمدللہ، ایک ایک نمازی ہدایت پر ہے۔ شکر کرے اللہ کا، اللہ کی رحمت آپ پر ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ رمضان مکمل ہوگا تو یہ بندہ افطار کمانا، روزہ کھولنا، فطر کمانا، روزہ کھولنا، اب یہ 2 کام پھر اور کرے گا روزہ کھولنے کے بعد۔ ایک صدقہ فطر ادا کرے گا، ایک عید الفطر ادا کرے گا۔ ایک ہے صدقہ فطر، یہ واجب ہوتا ہے ہر مسلمان پر کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو، چاہے اس پر سال نہ گزرے۔ نصاب 1,80,000 روپیہ، وہی زکوٰۃ والا نظام، لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں سونا، چاندی، نقدی شامل ہوتا ہے، ایک فرق یہ ہے۔ اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے گھر میں کوئی ضروریات زندگی کی بیکار چیزیں، فالتو چیزیں استعمال کے ناقابل ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ اگر اس کی قیمت 1,80,000 بنتی ہو تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بس عید کے دن آپ کے پاس اتنا مال تھا 1,80,000 روپے کے برابر، تو صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اب ایک عبادت اور یہ صدقہ فطر والی، اور صدقہ فطر یہ ہر مسلمان بالغ پر ہوتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ جو بالغ ہو جائیں پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ خود صاحب نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر۔ اچھا، درمیان میں آپ نے توجہ رکھنی ہے، میں نے روزے دار نہیں بولا، اس لیے کہ چاہے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کے پاس کتنا مال ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تب بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ واجب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، آسان نہ لیجئے گا اس کو، واجب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے صدقہ فطر واجب اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اور وہ خادمین جن کا کھانا پینا آپ کے ذمے ہے ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر۔ کتنا دینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھایا کہ اگر گندم ہو تو نصف صاع، اور اگر کھجوریں ہوں تو پھر ایک پورا صاع۔ ایک صاع ہوتا ہے 3.5 کلو کا، 3.5 کلو کا ایک صاع، اور جو گندم ہے اس کا نصف صاع یعنی 1.25 کلو۔ گندم کے ظاہر پیسے جامع شفیع کے اعلان کے مطابق گندم کے بنتے ہیں 1.25 کلو کے 180 روپے، اور جو کھجوریں ہیں اس کا بنتا ہے آج کل کے حساب سے تقریباً 1400 روپیہ، 1400-1500 روپیہ۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ گندم زیادہ ہونی چاہیے تھی، کھجوریں کم ہونی چاہیے تھی، یہ تو الٹ ہو گیا۔ اصل میں مکہ مدینہ کے اندر وہاں کھجوریں، وہاں کی پیداوار تھی، کھجوریں سستی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3.5 کلو رکھا، اور گندم اس وقت وہاں کی پیداوار نہیں تھی، گندم بہت مہنگی ہوتی تھی، چنانچہ اس کا آدھا صاع رکھا۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، تو ایسی صورت میں جو صاحب حیثیت حضرات ہوں وہ کم از کم گندم یا کشمش یا جو اس کے پیسے معلوم کر کے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر 180 روپے فی بندہ کم از کم، اور اگر کوئی صاحب ذی استعداد ہے تو پھر ایسی صورت میں 1400 روپیہ تقریباً 3.5 کلو کھجوروں کا بنتا وہ دے دیجئے۔ نہ معلوم ہو اپنے علاقے کے پھل والے سے کھجوروں کے پیسے پوچھ لیجئے اور اس کو ادا کر دیجئے، انشاءاللہ وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کس کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار ہیں جن کو نہیں دے سکتے، آسان سی ذہن میں رکھ لیجئے بات
کہ اپنی نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے صدقہ فطر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنی نسل سے اوپر باپ، ماں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اپنی نسل سے اوپر۔ اپنی نسل سے نیچے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ باقی ہر مستحق رشتہ دار کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں۔ یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے، یہ بتانا ضروری نہیں، آپ عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں۔ اپنے حقیقی بھائی کو دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو دے سکتے ہیں، بھانجوں کو دے سکتے ہیں، اگر وہ مستحق ہوں۔ مستحق کون، وہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں نے عرض کیا 1,80,000 روپیہ ایک بندے کا نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ اگر کسی کے پاس اتنی بچت ہو تو آپ اس کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہو، ظاہر ہے وہ معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت سے مستحقین آپ کو رشتہ داروں میں نظر آئیں گے۔ عام غریب کو دیں گے تو ایک ثواب ملے گا صدقہ فطر ادا کرنے کا، اور کسی رشتہ دار کو مستحق کو دیں گے تو 2 ثواب ملیں گے۔ یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور ایک آپ کو ثواب ملے گا صدقہ فطر ادا کرنے کا۔ اور صدقہ فطر زکوٰۃ ادا کرنے کا بہترین مصارف یہ مدارس بھی ہے، ان میں وہ طلبہ جو پڑھتے ہیں، ظاہر ہے جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ سارے کے سارے، ان میں سے شاید ہی کوئی جامعہ شفیہ میں کوئی 6,000 لڑکا جامعہ شفیہ اور اس کی شاخوں میں پڑھ رہا ہے، اور 6,000 لڑکوں میں سے کوئی شاید اکا دکا ہوگا جس کے پاس 1,80,000 روپیہ ذاتی بچت والا پڑا ہوگا، باقی سارے مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے۔ تو اللہ نے معاشرے کے اندر یہ والا رخ رکھا۔ اور میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ نے یہاں عید الفطر کی ترتیب بتائی ہے، سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ پہلے کر دوں، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قد افلح من تزکا میں کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرمائی کہ اس سے مراد صدقہ فطر ہے، اس لیے واجب ہے۔ پھر وذکر اسم ربہ، کہ اپنے رب کا نام لے، اس سے مراد عیدین کی تکبیرات ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، میرے دادا استاد، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی اور پاکستان میں کراچی کے اندر پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا انہوں نے لہرایا اور تفسیر بھی لکھی، تفسیر عثمانی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عید الفطر کی ترتیب مراد ہے کہ یہ بندہ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے، اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھے، اس کے بعد یہ نماز پڑھے عید الفطر کی، قد افلح من تزکا، اور اسی ترتیب سے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو صدقہ فطر یہ بھی واجب، اب یہ بھی عمل باقی۔ پھر اس کے بعد عید الفطر، جب آپ عید الفطر کے لیے تشریف لائیں گے تو جس طرح الحمدللہ آپ میں سے ایک ایک روزے دار نے بڑے اللہ کے کہنے کے مطابق وقت گزارا، اب التماس یہ ہے کہ عید کا دن بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس کو احادیث کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا، لیلۃ الجائزہ، جسے آپ چاند رات کہتے ہیں، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کی رات کہی۔ اس رات کو روزے داروں کو نامہ اعمال میں انعامات ملتے ہیں، لیلۃ الجائزہ، جائزہ کہتے ہیں انعام کو، انعام کی رات۔ اگر میں اس کے لیے لفظ بولوں کانوکیشن کا، کہ انسان کی جب پڑھ لکھ لیتا اس کو ڈگری ملتی، انعام ملتا ہے نا، بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر۔ اب مجھے بتائیے، آپ میں سے بڑے پڑھے لکھے قابل حضرات سارے موجود ہیں، مجھے بتائیے گا اگر ایک طالب علم 16 17 18 سال محنت کر کے ایم فل پی ایچ ڈی کرے، MBBS کرے، ہاں، اور جس دن یونیورسٹی میں کانوکیشن ہو، انعامات ملنے ہوں، اس وقت وہ انارکلی میں پھر رہا ہو یا پلازوں میں پھر رہا ہو یا اس وقت وہ خریداری کر رہا ہو، کون عقل مند ہے؟ کس کا بچہ بچی اتنے عقل مند ہیں؟ کون ماں باپ ایسے ہیں
جو کانوکیشن ہو رہا ہو بچے کا، 16-17 سال کے بعد ڈگری مل رہی ہو، ادھر کانوکیشن ہو رہا ہو، ادھر وہ جوتیاں خریدنے بازار میں نکلا ہو اور کانوکیشن ہو رہا ہو، وہ کہتا اچھا کانوکیشن ہو رہا ہے اس وقت میں سوٹ خریدتا ہوں وہاں مال میں جا کر۔ کوئی بھی عقل مند معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ اس انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ لیلۃ الجائزہ میں خریدتا ہے سوٹ اور جوتے۔ سارے گناہ کے کام، بے پردگی میں عورتوں کا جانا، عورتوں کے ساتھ اختلاط، ان نوجوانوں کا جو روزے رکھ رہے بیچارے، لیکن آخر میں آ کر جب انعام والی رات ہے وہ سارے پہ مٹی ڈالنے والا بن گیا۔ بچنے کی کوشش ہو جائے، پہلے سے تیاری ہو جائے، اس لیے کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا بھی سنت ہے۔ تو جب آپ عید کے لیے تشریف لے جائیں گے، یہاں بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، یہاں انشاءاللہ العزیز جامع شفیعہ میں عید کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 7 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور ٹھیک 7:30 بجے جامع شفیعہ میں عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو عید کی نماز تک آنے سے پہلے کئی ایک سنتیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی اگر آج بیان نہ کی، اس لیے مختصر احادیث کی روشنی میں 13 سنتیں بتانے لگا ہوں، بہت آسان ترتیب سے 13 سنتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن کیسے گزارا، ہم بھی عید کا دن، عید الفطر کا دن انشاءاللہ سنت کے مطابق گزاریں گے، اور انشاءاللہ گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا کہ اب عید کا دن تو مولانا آرام سے گزارنے دیں، رمضان میں بڑی پابندیاں ہو گئی، اب تو گزارنے دیں، خوشی منانے دیں۔ انشاءاللہ وہ 13 سنتوں میں سے ایک بھی ذہن پر بوجھ نہیں بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 چیزیں سکھائیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جلدی بیدار ہوتے تھے، عام دنوں کے نسبت جلدی بیدار ہوتے تھے، اور اب تو ایک روزے دار کو تہجد کے وقت بیدار ہونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ اس عادت کو باقی سارا سال، ساری زندگی بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عادت پڑ گئی ہے تہجد کے وقت جاگنے کی۔ تو عید الفطر کے موقع دن کے میں جلدی بیدار ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل بھی فرماتے تھے اور مسواک بھی کرتے تھے اور خوشبو بھی لگاتے تھے۔ ترتیب سے 13 سنتیں پوری ہونے لگی ہیں۔ جلدی بیدار ہوتے تھے اور غسل بھی کرتے تھے اور اچھے کپڑے پہن لیتے تھے۔ روایات میں نئے کپڑوں کا ذکر نہیں آتا، احسن ثیابہ، اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے، نئے دے دے اللہ بہت اچھا، ورنہ اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے۔ تو اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور غسل کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی کرتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد پھر خوشبو بھی لگاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کپڑے پہن لیے تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر بھی ادا کرتے تھے۔ رمضان میں ادا کر دیں وہ بھی ٹھیک، لیکن صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا ہو چکا ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جب نماز کے لیے جاتے تھے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بغیر کچھ کھائے پیے جاتے تھے اور قربانی کا گوشت پہلا لقمہ بناتے تھے عید کی نماز کے بعد، لیکن عید الفطر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے تھے۔ کھجوریں ہو گئی، سیویاں ہو گئی، کھیر ہو گئی، کوئی چیز ہو میٹھی وہ کھا کر چلے جائیے، سوچ کر کہ یہ سنت ہے۔ نہیں کہتے نا انما الاعمال بالنیات، ہم ویسے ہی نہائیں گے تو ویسے ہی نہائیں گے، ہم ویسے ہی خوشبو لگا لیں گے، ویسے ہی کپڑے پہن لیں گے، ٹھیک ہے پہن لیا آپ نے، لیکن تھوڑی سی نیت کو تبدیل کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہی نئے کپڑے پہننے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع جب جاتے تھے تو جانے سے پہلے میٹھی چیز کھا لیتے تھے، اور جب جاتے تھے تکبیرات تشریق پڑھتے تھے۔ تو تکبیرات تشریق آہستہ آواز میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر ذرا اونچی آواز، عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق آپ سب کو آتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ پہلے صدقہ فطر، پھر اللہ کی تکبیرات، پھر نماز۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھتے تھے سورج نکلنے کے بعد، اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھتے تھے۔ الحمدللہ جامع شفیعہ میں اس سنت پر عمل ہوتا ہے، جامع شفیعہ میں 13 سنتوں پر عمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس سنت پر بھی عمل ہوتا کہ عید الفطر کی نماز
سورج نکلنے سے 1.5 گھنٹے بعد ادا ہو رہی. 6 بجے کے قریب سورج نکل رہا، 7:30 بجے یہاں ادا ہوگی انشاءاللہ. اور تو جلدی عید الفطر کی نماز پڑھنا یہ بھی سنت، بڑے مجمع میں عید الفطر کی نماز پڑھنا یہ بھی سنت، تو یہ بھی آپ کو سنت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تو ایک راستے سے آتے تکبیر تشریق کہتے ہوئے، اور جب واپس گھر جاتے تو راستہ بدل کر تشریف لے جاتے. الحمدللہ 13 سنتیں پوری ہو گئی. 13 سنتیں پوری ہو گئی. اب دیکھیے کتنی آسان. ہم سب اکثر اس میں سے کرتے ہیں لیکن ویسے ہی کرتے ہیں. جب ویسے ہی کریں گے تو ویسے ہی ہوں گے، اور اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے کریں گے تو سنت کا ثواب ملے گا. پھر چونکہ آپ عید کی نماز کے لیے بعض حضرات بالکل عین وقت میں تشریف لاتے ہیں. عید کی نماز کا طریقہ ابھی بتانے لگا ہوں. 1 منٹ سے کم میں عید کی نماز کا طریقہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بندے کو اب آپ کو عید کی نماز کا طریقہ آ جائے تو آپ نے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے. جو بندہ یہاں آئے اس کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ آتا ہو. آسان کر کے بتانے لگا ہوں. بالکل جیسے جمعے کی نماز آپ پڑھیں گے نا، بالکل اسی طرح عید کی نماز ہوگی. صرف اتنا سا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. ایک یہ بات ہے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑیں گے. عید کی نماز مکمل ہوگی. بس اتنی سی بات. پھر دوہرا دوں، 2 رکعت جیسے جمعے کی پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح. فرق کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں. بس عید کی نماز مکمل ہو گئی الحمدللہ. یاد ہو گیا، سب کو یاد ہو گیا الحمدللہ. اور پھر یہ بھی یہاں حضرت محتوی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے خصوصی آپ حضرات کے سامنے کہ جامعہ شفیہ کے اس مجمع میں سامنے بہت سے حضرات جامعہ شفیہ کے بارے میں تعارف ذہن میں نہیں رکھتے، جامعہ شفیہ کی خدمات ذہن میں نہیں رکھتے. تو حضرت محتوی صاحب، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ارشد اویس صاحب دامت برکاتہم، بس چند منٹ کے اندر حضرت نے فرمایا کہ جامعہ شفیہ کی جو تمام جتنی بھی خدمات ہیں ان کو مختصر انداز میں بس 3 منٹ کے اندر بیان کرنا مقصود ہے. تو آپ حضرات توجہ سے وہ سماعت فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے جامعہ کی خدمات، بہت سے حضرات کے سامنے جب باتیں آتی ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ جامعہ شفیہ میں کیا کچھ ہو رہا ہو. تو الحمدللہ اس وقت جامعہ شفیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے تمام جامعہ شفیہ اور اس کی تمام شاخوں میں کل تعداد طلباء اور طالبات کی وہ 6095 تھی اس سال. 6095. اور وفاق المدارس العربیہ میں ان طلباء کا نتیجہ جو ہے وہ 90% سے زیادہ پاس ہونے کا آیا الحمدللہ. اور مرکز میں طلباء اور طالبات کی تعداد یہاں 2500 ہے، اور شاخوں میں طلباء اور تعداد کی تعداد 3595 ہے. ہمارے جامعہ شفیہ کے تمام اساتذہ تمام شاخوں کے جن کی ادائیگی تنخواہ کی جامعہ شفیہ کرتا ہے ان کی تعداد 493 اساتذہ، معلمین، معلمات اور عملہ. اب تک جامعہ شفیہ سے جو فارغ ہونے والے حفاظ اور قراء ہیں وہ 17000 ہیں. قراء حفاظ اب تک جامعہ شفیہ سے فارغ ہونے والے علماء کرام اور عالمات 17323 ہیں ریکارڈ کے مطابق. 17323 جو کہ آخری سال سے پڑھ کر فارغ ہوئے. اب تک جامعہ شفیہ میں تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کرنے والے علماء وہ 480 علماء ہیں. تخصص فی الدعوہ والارشاد میں 335 علماء. دراسات دینیہ سے فارغ ہونے والے 109 علماء. حضرت یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان تمام پورے اس پروجیکٹ کے اوپر جامعہ شفیہ کے تنخواہ کی لسٹ اساتذہ وما ملازمین 1 مہینے کے اخراجات، صرف 1 مہینے کے. آپ دیکھیے گا اللہ کس طرح آپ حضرات کے تعاون سے اس جامعہ شفیہ کے اس بڑے نظام کو اللہ چلانے کی توفیق دے رہا ہے ان حضرات کو، کہ صرف اساتذہ ملازمین کی جو تنخواہ ہے 1 مہینے کی وہ 1,42,00,000 صرف 1 مہینے کی تنخواہ ملازمین کی. اور وظیفہ جو طلبہ کو دیا جاتا، یہاں طلبہ سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پورے جامعہ شفیہ اور اس کی شاخوں میں کسی ایک طالب علم، ایک طالبہ سے کھانے پینے، تعلیم، رہائش کا 1 پیسہ فیس نہیں لی جاتی، قطعاً فیس نہیں لی جاتی. سارا انہی عطیات کے ذریعے
چنانچہ طلباء کو الٹا وظیفہ دیا جاتا ہے، ہر مہینے طلباء کو 9 لاکھ روپیہ وظیفہ دیا جاتا ہے، کسی کا 1000 کسی کا 2000 روپیہ، تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کر لے۔ جو ان کے کھانے کے اخراجات ہیں اس وقت ایک مہینے میں وہ 50 لاکھ روپیہ ہے، اور جو بجلی کے بل وہ 30 لاکھ روپیہ، یہ بھی اب ہمارے ہاں سولر وغیرہ لگنے کے بعد کی کیفیت ہے۔ ماہانہ اخراجات، ایک مہینے کے کل اخراجات، غور سے سنیے گا، جو ایک گھر کو چلانے والے افراد ہیں وہ ایک جامعہ کے چلانے کی ایک مہینے کے اخراجات کو غور سے سنیے گا کہ ماہانہ اخراجات 2 کروڑ 41 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچ ہے، اور سالانہ خرچ جامعہ شفیہ کا اس وقت اس سال بجٹ کے مطابق جو باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے باقاعدہ بجٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس کے پورے حسابات کا معائنہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو لکھا انہوں نے 29 کروڑ 1,75,000 روپیہ الحمدللہ اس ایک سال میں خرچ ہوا۔ اس لیے حضرت نے آپ سب حضرات کا جتنے بھی یہاں تشریف لائے اور جو جامعہ شفیہ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت قرآن مجید کی آیت پڑھ کر ہمیں سمجھاتے ہیں، کئی دفعہ سمجھایا مولانا، اللہ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات تو لے لیتے ہیں، اپنا جامعہ تو چلاتے ہیں، لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ صدقہ اور زکوٰۃ دے کر ان کے مال تو پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگلا جملہ اللہ نے کیا کہا، وصلی علیہم، ان زکوٰۃ اور صدقات دینے والوں کے لیے دعائیں کیا کیجئے، صلی علیہم، ان کے لیے دعا کیا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ میں اس جامعہ شفیہ کو ایک اہم مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام بزرگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ حضرات میں جتنے حضرات تعاون کرنے والے ہیں، ایک ایک کے لیے حضرات یہ بزرگ دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو متوجہ کرتا ہے اور لوگ عطیات دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ رب العزت نے جامعہ کا نظام چلایا ہوا ہے۔ ایک بار پھر حضرت کی ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، حضرت نے لکھ کر دعائیں ابھی دی اور کہا کہ آپ میں سے ایک ایک کو دعا کی درخواست کہ اللہ رب العزت جامعہ شفیہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اعلان کی گزارش کی حضرت ناظم صاحب نے کہ عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ادا ہوگی، اور صدقہ فطر کے بارے میں بڑی تاکید کی ان حضرات نے کہ یہ احساس دلائیے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے لیے جامعہ شفیہ میں بھی بہت اچھا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہاں جگہ جگہ صندوق لگائے ہوئے ہیں، صدقے کا الگ ہے اور پھر مسجد کا الگ ہے، اور صدقہ فطر وہ اس ڈبے میں ڈالیں گے تو الگ اکاؤنٹ ہے صدقات کا، اور اسی طرح باہر مالیات کے دفتر کے باہر بھی، تو وہ ادائیگی میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے۔ ان حضرات نے بڑا منظم عمل الحمدللہ تیار کیا ہوا ہے۔ اب دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یہ رمضان کے بابرکت لمحات ہیں، یا اللہ 27واں روزہ ہے، یا اللہ جمعے کا دن ہے، یا اللہ یہ آخری جمعہ اس رمضان کا، یا اللہ یہ اب چند لمحات رہ گئے رمضان کے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنی دعائیں مانگی ہیں ایک ایک بندے نے، ایک ایک خاتون نے، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ جتنی خواتین اعتکاف میں بیٹھی، جتنے مرد اعتکاف میں بیٹھے، یا اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو آپ نے تقویٰ کی تربیت دی، پرہیزگاری کی تربیت دی، اے اللہ ہمیں یہ تربیت ساری زندگی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے روزے کے اندر گناہ سے بچنے کی تربیت کی، اے اللہ ساری زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گناہ ہو جائیں تو یا اللہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم، اور تمام اساتذہ کرام جو بیمار، اے اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما۔ جتنے حاضرین میں سے یا اللہ بیمار، ان کے گھروں میں
یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب کے رزق میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرما دے، یا اللہ جو قرض تلے دبے ہوئے ان کو قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما دے، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ملک پاکستان جو 27 رمضان کو وجود میں آیا قائم ہوا، یا اللہ اس کے 1 مہینے کے بعد یہ جامعہ شفیہ قائم ہوا، یا اللہ ان دونوں کی عمریں برابر ہیں، اے اللہ ان دونوں کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ اس ملک پاکستان پر نظر کرم فرما، اس میں بے چینی اور بے سکونی کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو نے پاکستان کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہم سے ناقدری ہو گئی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس میں اسلامی نظام کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ ایک ایک جو شخص ہاتھ اٹھائے ہوئے خواتین و حضرات، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔